बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद जब से मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत आई है, करप्शन केसेस माफ करवाने के लिए एक लूट सेल लगी हुई है। इमरान खान इसको NRO2+ कहते हैं, कभी वो मिस्टर एक्स का और वाई का जिक्र करते हैं, लेकिन एतजाज अहसन ने आज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर खतरनाक इल्जाम लगा दिया है, जिसने एक नई आग भड़का दी है। और नून लीग के आम रहनुमा बल्कि वजीर आजम शहबाज शरीफ के मुआवन खसूसी मलक अहमद खान ने मजीद जलती पर तेल डाल दिया और एक नई जंग, इसका अंजाम क्या होगा इसकी तफसील आपके सामने रखूंगा। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत की दरखास्त को रिजेक्ट कर दिया है। पूरी PDM को इमरान खान का शिकार बनाने के लिए आगे फेंक दिया गया है। ये क्या मामला है, इस खबर पर भी बात करेंगे। लेकिन गुज़श्ता शब सदर पाकिस्तान ने एक इंटरव्यू दिया। आसमा शराजी और हामिद मीर टोले ने आउट ऑफ कंटेक्स्ट जिस तरीके से वो सारी बातें बयान की हैं, उस पर सदर पाकिस्तान ने भी उनको बड़ा जबरदस्त जवाब दिया है। बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इस हवाले से आपको वीडियो में तफसीलात से आगाह करूंगा। उम्मीद करूंगा कि आप समाअत करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। सदर पाकिस्तान ने कहा है कि गुज़श्ता रोज आसमा शराजी को जो मैंने इंटरव्यू दिया है उसको आउट ऑफ कंटेक्स्ट यानी सियाको सबाक को समझे बगैर वो चंद जुमले उठाकर लिया गया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर साजिश के बारे में मैंने कहा था कि शुबह है, हतमी फैसला तहकीकात के बाद ही किया जा सकता है। चीफ जस्टिस को खत लिखने से का भी मतलब यही है, जिसके अंदर मेरा मौकफ के अंदर कोई तब्दीली वाक़ई नहीं हुई। खत में सुप्रीम कोर्ट से मामले की मुकम्मल इंक्वायरी की दरखास्त की है। पुख्ता यकीन है कि साइफर के मामले की तहकीकात होनी चाहिए। मामले को सुप्रीम कोर्ट इसलिए नहीं भेजा था कि साजिश का कोई शक व शुबा नहीं था। तमाम दस्तियाब शवाहिद समेत पूरे मामले की गैर जानबदाराना तहकीकात होनी चाहिए। तो हामिद मीर और आसमा शराजी टोले ने एक दो जुमलों को पकड़कर और आउट ऑफ कंटेक्स्ट उसको फैलाकर एक मरतबा फिर जो 2 नंबरी की है, उस पर सदर अलवी बरहम हुए। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने हुकूमत ने एक दरखास्त दी और वो दरखास्त ये थी कि अभी हालात साजगार नहीं है, सैलाब है, फिर एक लॉन्ग मार्च आना है इस्लामाबाद के अंदर, हमें खतरा है, खदशा है, लिहाजा ये इंतखाबात जो है ये मुलतवी कर दें। लेकिन इसके साथ ही हुकूमत की अपनी इत्तेहादी जमातें, वो ANP के एमल वली खान, उन्होंने कहा जी मेरी तो बड़ी तैयारियां हैं और इमरान खान चूंकि इन तमाम हलकों के अंदर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो मेरी तैयारियां, हम हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे वरना ये आपको इलेक्शन करवाना पड़ेगा। तो अब इसी तरह पीपल्स पार्टी जो बिलावल है वो कहते हैं हमारी बड़ी तैयारी है, इमरान खान को हमने हराना है तो आप ये इलेक्शन करवाइए। और दूसरी तरफ बल्दियाती इंतखाबात जो कराची हैदराबाद के अंदर होने हैं उसको मुलतवी करवाने की भी उन्होंने दरखास्त दी हुई थी। तो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ज़ाहिर है ये तमाम तर मजबूरियों के बाद कि ये इत्तेहादी हुकूमत से कोई इत्तेहादी अलहदा ना हो जाए इस तनाजर के अंदर, वरना सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन की क्या जुर्रत कि वो मौजूदा हुकूमत से 2 कदम भी इधर उधर हो, ये उन पर बड़ा अक्सर एलिगेशन आता है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक आम इजलास आज हुआ है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि जो कुरम है डिस्ट्रिक्ट, वहां पर जो हल्के के अंदर इंतखाबात होने हैं वहां अमन अमान का मसला है, वो हम इलेक्शन नहीं करवा रहे। और बाकी जो तमाम हल्के जहां पर इमरान खान के मुकाबले में मुख्तलिफ कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ रहे हैं तो वो 16 अक्टूबर 2022 को वहां पर इलेक्शन होगा। कराची डिवीजन के तमाम जो इजला है वहां पर बल्दियाती इंतखाबात भी 23 अक्टूबर को बराबर में होंगे। तो यकीनी तौर पर आप इलेक्शन कमीशन अगरचे इमरान खान को नायल करने के लिए किसी भी वक्त कोई कदम उठा सकता है, लेकिन एक मर्तबा शेर का शिकार बनाया है इन तमाम PDM की जमातों को। देखते हैं बहरहाल अवाम क्या रिस्पांस देती है। अब तक के जो सर्वे हैं वो बता रहे हैं कि इमरान खान के हक में अवाम ने फैसला कर लिया और बहुत अक्सरियत के साथ वो इन तमाम हलकों से जीतने जा रहे हैं। लेकिन अब मैंने आपके सामने जो है वो एक बड़ी डेवलपमेंट रखनी है। यहाँ पर अक्सर हमने देखा इमरान खान भी जिक्र करते हैं और पूरी पाकिस्तानी जो कौम है वो देख रही है कि इस वक्त हो क्या रहा है। यानी जब से ये हुकूमत आई है, ये भानमती का कुंबा, पहले जिस तरह ये इकट्ठा किया गया, गैर मुल्की सफारतकार इकट्ठे हुए, फिर एक गैर मुल्क से साइफर आता है पाकिस्तानी सफीर की तरफ से, मीटिंग में कहा जाता है कि तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाओ, उसका आज तक रद्द भी नहीं आता। इमरान खान की हुकूमत बदल कर ये सारा टोला
جو دراصل جس پر کسی پر منی لانڈرنگ کے الزامات تو سب پر تھے، کسی پر فلودے والا، ریڑی والا کہیں سے 2 نمبری کرتے رہے، اور ان تمام لوگوں کو اکٹھا کیا گیا ایک چھتری کے نیچے، اور انہوں نے حکومت بنائی اور عمران خان کو گھر بھیجا گیا۔ اب عوام اٹھ کھڑی ہوئی، یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھی ہیں۔ اب ان حالات کے تناظر میں اب نیب آرڈیننس میں ترامیم کی گئی، اور تمام چور ڈاکو لٹیرے جو آج تک اس قوم کو لوٹتے رہے ہیں، وہ دن دہاڑے آج کے سوشل میڈیا کے دور کے اندر جہاں عوام اتنی باشعور ہے، اس کے ہوتے ہوئے بھی ان کو چھتری سے گزارا جاتا ہے، نیٹ اینڈ کلین کیا جاتا ہے۔ یہ ایک این نارو پوری قوم کو نظر آ رہا ہے کس طریقے سے انصاف ننگا ناچ رہا ہے، کس طریقے سے ادارے جو ہے وہ ننگا ناچ رہے ہیں، اور عوام کو کس طرح بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ تو عام آدمی اس حوالے سے بڑا کنفیوز تھا، لیکن پھر بھی ہمارے بعد ایسے مقدس گائے ہیں اور اداروں کے اندر جو شخصیات ہیں ان پر بات کرنے کی جرت ہمیں نہیں ہوتی، اور وہ مجبوری ہے، اٹھایا جاتا ہے، سافٹ ویئر ہارڈ ویئر اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے، جو چند سیمپل بھی انہوں نے پچھلے دنوں دیے ہیں، تو اس لیے بھائی سارے ڈرتے ہیں۔ عمران خان چونکہ ذمہ دار آدمی ہے، سابق وزیر اعظم ہے، تو انہوں نے بھی مسٹر ایکس مسٹر وائی کا ذکر کیا ہے، نام لے کر ذکر نہیں کرتے، لیکن اعتزاز احسن جو ہے انہوں نے آج اخیر کر دی ہے۔ ایک تو انہوں نے بات کی بڑی کھلے انداز کے اندر، انہوں نے بتایا کہ یہ شریف خاندان کے لیے اس ملک کے اندر علیحدہ مراعات ہے۔ بلاول اور زرداری چونکہ پیپلز پارٹی سے تعلق ہے ان کا، ہم ان سے اختلاف رکھتے ہیں اس معاملے کے اندر، وہ ان کو کچھ نہیں کہتے، ان کو لیڈر ہی مانتے ہیں، لیکن شریف خاندان کے حوالے سے جو ان کی باتیں ہیں وہ بھی بڑی وزنی ہوتی ہیں۔ اب انہوں نے کہا مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے مقدمات ختم ہونے سے لے کر وطن واپسی تک جو ہے یہ معاملات اسی طریقے سے جو ہے وہ چلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن یہاں پر انہوں نے کہا جی ان کے لیے اسپیشل یہاں پر تبدیلیاں ہوتی ہے، یہ جو نیب آرڈیننس کے اندر ترامیم ہے یہ بہت بڑا مذاق کیا گیا ہے۔ اور پھر انہوں نے جو خاص بات کی ہے وہ کہتے ہیں کہ باجوہ نے بہت بڑا جرم کیا ہے۔ اب ظاہر ہے باجوہ یہاں واضح نظر آ رہا ہے کس کو کہہ رہے ہیں۔ شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز کے کیسز ایسے ہیں جیسے تلی پر لکھے ہوں، یعنی اوپن اینڈ شٹ کیس ہیں، ثبوت موجود ہیں، ٹرانزیکشن موجود ہیں، چوری ڈکیٹی کدھر ہو رہی ہے، بیرون ملک آف شور کمپنیز، وہاں پر ان کے اپارٹمنٹ، سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب نے انہیں نکالا ہے اور نیب آرڈیننس کو سیاسی انجیرنگ کے لیے لایا گیا ہے۔ اب یہاں جو ہے یہ بہت بڑا الزام ہے پاکستان کے آرمی چیف پر، ایک سینئر وکیل کا، اعتزاز احسن کا، جو کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام جو چوریاں ڈکیٹیاں ہیں یہ نواز شریف، مریم نواز، شہباز شریف جو ہے ان کا بھی وہ اب ایف آئی اے نے ہاتھ کھڑے کر کے ساتھ چونکہ مل گیا ہے، اسی ملزم کے نیچے جب ادارے ہو جائیں تو وہ کیا کر سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی جب اس طرح لوگوں کو مار دیا جائے اور کچھ نہ بنے، اور لوگ یا راستے سے ہٹا دیا جائے، عبرت کا نشان بن جائے وہ تفتیشی، وہ انویسٹیگیشن کرنے والے آفیسر، اور ملزم آ کر وزیر اعظم بن جائے، اس کے ہاتھ میں اقتدار آ جائے، تو پھر وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے ہاتھ میں اس طرح۔ اب یہاں جو ہے ایف آئی اے نے کہا جی ہمیں کوئی اس کے اندر ڈائریکٹ نہ شہباز شریف ہے انوالو، نہ جو ہے وہ حمزہ شہباز کے ہمیں کوئی ملے ہیں، تو یہ تو علیحدہ بتاؤں گا۔ لیکن یہاں پر اعتزاز احسن نے سیدھا جنرل باجوہ پر بڑا الزام لگایا ہے کہ نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، یہ جتنے چور ڈاکو لٹیرے، ان کو این آر او دیا جا رہا ہے، ان کے کیسز معاف ہو رہے ہیں، یہ منی، ان کی لانڈرنگ ہو رہی ہے اس وقت، تو منی لانڈرنگ کے بعد دھلائی ہو رہی ہے، زبردست طریقے سے نیٹ اینڈ کلین کیا جا رہا ہے، تو یہ جنرل باجوہ نے بڑا جرم کیا ہے، اور یہ بہت بڑا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں الزام ہے، یہ بہت بڑی خطرناک بات انہوں نے کی ہے۔ اب اس پر جو ہے وہ بات اگرچہ چوکوں چوراہے پر عام پاکستانی جو پبلک ہے اس کے اندر بھی یہی پرسیپشن ہے، لیکن ایک ذمہ دار پاکستان کے اتنے سینئر وکیل کا یہ بات کرنا، اور پھر اب سوشل میڈیا پر یہ ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ نون لیگ نے جس بندے کو ریبٹل کے لیے بھیجا ہے وہ بھی بڑی حیرت کی بات ہے، یعنی پوری نون لیگ باقی جو پڑی ہوئی تھی ان میں سے کسی نے اس کا دفاع نہیں کیا، اور دفاع کے لیے جس بندے کو بھیجا ہے وہ آلریڈی اس پر یہ الزام ہے کہ وہ خود جو ہے وہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا قریبی ہے، وہ بھتیجا ان کو مانتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے نون لیگ نے مزید جلتی پر تیل ڈالا ہے،
اور مزید ایک ایسے بندے کو بھیجنا جو معاون خصوصی ضرور ہے وزیر اعظم کا، لیکن کوئی باقی نون لیگ کو دفاع کرنا چاہیے تھا اس سٹیٹمنٹ کا۔ اب انہوں نے کہا جی اعتزاز احسن کے خلاف انہوں نے کمپین چلا دی جیسے وہ پرانی چلتی ہے۔ اب ملک احمد خان نے بڑے غصے سے بھرپور، ہمارے اوپر بڑی انتقامی کارروائی ہوئی، عمران خان کے دور کے اندر انتقامی کارروائی ہوتی تو اب تک آپ سزا یافتہ ہونے کے بعد نکل نہ جاتے لندن، یہاں چکی پیس رہے ہوتے، لیکن آپ کو بچایا گیا۔ اب ملک احمد خان کہتے ہیں کہ حقائق کے منافی بات کرنے پر جواب دینے کا حق رکھتے ہیں۔ نواز شریف، شہباز اور مریم نے ہمیشہ قانون کی پاسداری کی۔ اعتزاز احسن کے آج کا بیان ان کے بغض کو ظاہر کرتا ہے۔ عمران دور میں شریف فیملی کے خلاف پوری ریاستی طاقت استعمال کی گئی، شریف فیملی کو عدالتی پروسیجر کے تحت ریلیف ملا، سمجھ سے بالا تر ہے اعتزاز احسن کس طرح بغیر ثبوت کے الزام لگا رہے ہیں۔ عدلیہ سے اعتزاز احسن کے بیان کا سو موٹو لینے کا مطالبہ کرتے ہیں، عدلیہ سے اعتزاز احسن کے بیان کا سو موٹو نوٹس ضرور لینا چاہیے۔ اب یہ اعتزاز احسن نے جو بات کی ہے ظاہر ہے وہ ان کا نقطہ نظر ہے، آپ تک پہنچانا ضروری ہے، لیکن جو انہوں نے بات کی ہے یہ بڑی خطرناک ہے، اور یہ اس وقت پبلک پرسیپشن بھی ہے، خواہ ہمارے ادارے آنکھیں بند کریں یا آنکھیں کھلی رکھیں۔ یہ مسئلہ عمران خان کا نہیں ہے، کیونکہ لوگ اداروں سے پیار کرتے ہیں، لوگوں کو ایک مان ہے اپنے ملک کی اس عدلیہ پر، اپنے فوج کے ادارے پر۔ تنقید کے باوجود، اختلافات کے باوجود بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اب جو وضاحت ہے وہ ظاہر ہے آئی ایس پی آر سے بھی شاید آئے گی، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو عام نظر آتی ہیں۔ ایک سینئر بیرسٹر اور سیاستدان جب یہ بات کر رہا ہے اور عام چوک اور چوراہے پر بھی یہ بات ہو رہی ہو، اور ان لوگوں کو اتنی چھٹی ہو کہ جیسے ملک انہوں نے ٹھیکے پر لے لیا ہے اور یہ سارے کیسز معاف کروا کر یہ لندن بھاگ جائیں گے جب بھی مشکل وقت آئے گا، تو آخر کون سی وہ مجبوریاں ہیں جو دوبارہ انہی کو اقتدار میں لانے پر مجبور کرتی ہے؟ تو یہ بہت بڑی ایک نئی، میں سمجھتا ہوں ایک نئی آگ لگی آج اس سٹیٹمنٹ کے بعد۔ تو یقینی طور پر آئی ایس پی آر جو ہے وہ بڑا محترم ادارہ ہے، وہ اس کی ضرور وضاحت کرے گا۔ یہ خطرناک الزام ہے اور اداروں کے اندر یہ میرا خیال ہے الزامات اس طرح کے نہیں جانے چاہیے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔